چلے میرا جینا میرا مرنا نکال لیں. اور آج آپ نے اس کی آیت بھی پڑھ لی ہے اتنی خوبصورت. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. انشاءاللہ مسلمین. چلیں ہاں آج کہاں سے پڑھنا ہے آپ نے؟ میم صبر اس کا ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے آج. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ مجھے بتا رہی ہیں؟ پہلے یہ بتائیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے وہ لکھا تھا آخر میں تو صبر سے اسٹارٹ ہونا تھا. آپ نے کہا تھا آپ صبر صبر سے پڑھیں اسٹارٹ گے. ہونا نا. جنت کی بشارت. دیکھیں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے کہاں سے پڑھانا. یہ سوال کیوں کیا گیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو ذرا جھنجھوڑا جائے کہ آپ کو بھی پتا ہے کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے کہاں سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے میں تو پڑھتی ہوں تو پڑھاتی ہوں، تو ایسے ہی تھوڑی کتاب کھول کے بیٹھتی ہوں. یہ سوال آپ لوگوں کی ججمنٹ کے لیے میں نے کیا کہ میں دیکھوں کہ آپ جینا میرا مرنا پہ کتنی توجہ دے رہے ہیں. یہ مقصد تھا اس سوال کا. ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ مجھے پتا ہے. صبر سے ہم نے آج پڑھنا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے مرنے کے بعد کے چیزیں پڑھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے، کیسا طریقہ ہے. تو اسی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات اب بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے، اور ظاہر ایسا ہوتا ہی ہے زندگی میں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کو سب سے پہلی بات یہ کہ صبر کرنا چاہیے. جنت کی بشارت ہے صبر کے اوپر. صبر کا معنی کیا ہے؟ آپ تفسیر میں بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا باندھنا. ٹھیک ہے. روکنا یا باندھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا یا باندھ کے رکھنا. زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں میں، پتہ نہیں آج مائکس بہت آن ہو رہے ہیں، بہت ڈسٹریکشن ہے، کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائکس کا خیال کریں. تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کرنا اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مضطرب، بے قرار اور بے قابو ہونے سے روکے رکھنا ہی صبر ہے. ٹھیک ہے. ایک جامع ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ کس کس چیزوں پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. تمام پریشانی، مصیبت، بیماری، مشکلات، محرومی، کچھ چلا جانا، کچھ بھی، تو اللہ کی خاطر یہ سب اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور مضطرب، بے قرار اور بے قابو ہونے سے روکے رکھنا. یہ الفاظ سب غور طلب ہیں. بے قرار ہو کے انسان کیا کرتا ہے؟ منہ سے غلط باتیں نکالتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا مضطرب ہو کے. اور زیادہ بے قابو ہو جائے تب کیا کرتا ہے؟ پھر بہت غلط باتیں بھی نکالتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں کر دیا اور اللہ سے یہ شکایت ہے اور فلانا شکوہ ہے. پھر نوحہ اور بین بھی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان الفاظ کے اندر منع کر دی گئی ہیں. پھر صبر کی فضیلت ہے. قرآن مجید میں بہت سی آیات میں صبر پر ملنے والے اجر و فضل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں. لیکن یہاں سب سے پہلے آپ اپنے آپ لکھ لیں ریفرنس آیت کا جو یہاں پر نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 153 پڑھی تھی. البقرہ 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک. تو وہ ہے سب سے پہلے کہ ایمان والوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں. دوسری آیت یہاں لکھی ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے جنت میں اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. اللہم اجعلنا منہم. سورہ رات کی آیت ہے یہ. اگلی آیت ہے سورہ ہود کی الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. اب اس کا مطلب تو آپ کو آتا ہی ہوگا. پھر جو ہے آگے ہے ایک آیت ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو برداشت کے، ان کو بہشت کے جھروکے ملیں گے صبر کے بدلے میں. لیکن غرفہ کا مطلب آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں، بالا خانہ ہے، یعنی ملٹی سٹوری بلڈنگ کو غرفات کہا جاتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ٹھیک ہے. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب ملے گا. پھر احادیث ہیں جس میں صبر کی فضیلت بیان ہوئی ہے. صبر آدھا ایمان ہے، طبرانی. صبر کرنا روشنی ہے، مسلم. پھر بخاری کی حدیث ہے جب بھی کوئی مسلمان کوئی ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج اور غم اور دکھ پہنچتا ہے اس کو،
یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث آپ کو ایسا، آپ اس کو کیجول نہ لیں، کیونکہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، کیجول لینے والی ہے ہی نہیں ہے۔ اول تو کوئی حدیث کیجول لینے والی نہیں ہوتی، لیکن بعض احادیث بہت زیادہ جو ہوتی ہیں ہمارے لیے ایک سمجھ لیں سودنگ ہوتی ہیں، سکون کا باعث ہوتی ہیں، کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے کوئی ذہنی اذیت پہنچے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچے، جسمانی تکلیف پہنچے یا کوئی بیماری پہنچے، ٹھیک ہے، بیماری ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، کوئی رنج اور غم پہنچا ہے، کوئی مصیبت دکھ آ گیا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ورنہ سوچیں اگر ہمیں یہ سب کچھ ملے ہی نہ کوئی ذہنی اذیت، نہ کوئی جسمانی، نہ کوئی تکلیف، تو گناہوں کے کتنے ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے گناہ یہیں پر دھو دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، صرف گناہ نہیں دھوئے جا رہے ہوتے۔ اگر انسان کو ذہنی اذیت پہنچے، جسمانی تکلیف یا بیماری، تو درجات کی بلندی کی جا رہی ہوتی ہے، اور جو انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوتا جہاں اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور بھی چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب مشکل مصیبت، تو اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے، توجہ کی نشانی ہوتی ہے کہ اس پر مشکلات اور مصیبت آئے۔ پھر بینائی سے محرومی پر صبر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث قدسی سنی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں، یعنی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے، دو آنکھیں ہوتی نا، اور وہ اس پر صبر کرے، تو میں اس کے عوض میں اس کو جنت ادا کرتا ہوں۔ بخاری۔ طاعون کی وبا، طاعون کہتے ہیں پلیگ کو، پلیگ جو چوہوں سے پھیلتا ہے، طاعون کی وبا میں اپنے ہی شہر میں رہنے پر صبر۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون عذاب الہی تھا۔ پچھلی قوموں پہ آیا تھا نا، اللہ اسے جن لوگوں پر چاہے مسلط کر دیتے تھے، اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ بس جو مومن انسان طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے ہی شہر میں رہے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ بخاری۔ اب یاد رکھیں کہ یہ صبر کے ضمن میں بتایا جا رہا ہے نا، یعنی صبر سے بھاگتا نہیں ہے، طاعون پھیل گیا اپنے ہی شہر میں رہتا ہے۔ اب اس میں بہت سارے نقصانات ہیں نا، اگر وہ بھاگ کے دوسرے شہر میں جائے گا تو وہاں جراثیم لے جائے گا، دوسرے شہر میں بھی بیماری پہنچ جائے گی۔ بہتر یہ کہ اپنے شہر میں صبر سے رہے، اللہ پہ توکل رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیں گے اپنے ہی شہر میں، ورنہ اگر مر گیا تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ مرگی کے دورے پر صبر۔ مرگی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ایپیلیپسی ہماری زبان میں کہتے ہیں، عام زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں، مرگی کہتے ہوں گے آپ لوگ، میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایپیلیپسی کہلاتی ہو۔ مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا، جو لوگ بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں، فٹس پڑ جاتے ہیں ان کو عام زبان میں، جی، اور بالکل ہوش نہیں رہتا انسان کو، سیزرز بھی کہا ٹھیک ہے۔ جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ سوری، سیزرز اٹیچ ہوتے ہیں، ہاں، سیزرز، وہی فٹس جو ہوتے ہیں، جی فٹس یا سیزرز، اور میڈیکل میں اس کو ایپیلیپسی کہا جاتا ہے، ایپیلیپٹک اٹیک، اردو میں مرگی کہتے ہیں۔ تو اس پہ صبر۔ ایک سیاہ فام عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں کھل جاتی ہوں، یعنی کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا اور بے پردہ ہونے لگتی۔ تو مرگی میں ایسے ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کر سکو تو اس کا ثواب تو جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہاری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعا فرما دی۔ اب یہ حدیث جو ہے نا بہت تفصیل سے میں پڑھ چکی ہوں ریاض الصالحین میں، اس میں ایسا ہے کہ جو صحابی نے جس بیان کیا نا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاہ فام عورت تھی، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ تو آپ کو سمجھ ہی آ رہا ہے کہ میں ستر کھل جاتی ہے میری، تو دعا کریں۔ تو آپ نے اس سے کیا پوچھا؟ یہ پوچھا کہ اگر تم اس بیماری پر صبر کرو، ہاں، تو تمہارے لیے جنت ہے، لیکن اگر کہتے ہو کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تم اس بیماری سے صحت یاب ہو جاؤ، تو میں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کیا چوز کیا؟ اس نے کہا نہیں، صحت نہ ملے میں صبر کروں گی۔ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا اگر صبر کرو گی تو تمہیں
اس کا ثواب جنت ہے. تو اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں. لیکن اس نے پھر دوسری دعا کیا کرنے کو کہا کہ یہ ضرور دعا کر دیں کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں. تو آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس عورت کو کبھی بھی دورے کے دوران بے پردہ نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے صبر کرنے کو چوز کیا. ٹھیک، اگر وہ چاہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتی کہ آپ میرے دعا کر دیں، دورے ختم ہو جاتے تھے، لیکن پھر جنت کیسے ملتی؟ تو اس نے کہا نہیں، میں صبر کروں گی، بس بے پردہ نہ ہوں. غصے پر صبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور تو وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور صبر کرے. بخاری. معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو پی جاتا ہے وہ اس کو نافذ کرنے پر، جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے. یعنی اپنے غصے کو وہ ایکسپریس کر سکتا تھا، نافذ کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ غصہ پی جاتا ہے، کاظمین الغیظ کرتا ہے. تو اس کے لیے ریوارڈ بتایا جا رہا ہے. ترجیح سلوک پر صبر. اسید بن حزیر بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گورنر بنا دیجئے، جیسا کہ آپ نے فلاں شخص کو گورنر بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد ترجیح یعنی پریفرڈ سلوک دیکھو گے، بس تمہیں صبر کرنا ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پر تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہوگی. تو یہ بھی بہت غور طلب بات ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل ترجیح سلوک کتنا زیادہ ہو رہا ہے، پریفرڈ سلوک کہاں پر نہیں ہو رہا ہے. رشوت کے ذریعے پریفر کر دیا جاتا ہے، سفارش پر پریفر کر دیا جاتا ہے، نوکریاں سفارش پہ، داخلے سفارش پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کر گئے تھے. پھر ہے دشمن سے مقابلے پر صبر. جنگ بدر کے حوالے سے مندرجہ ذیل آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ الانفال کی آیات ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے نبی مومنوں کو جہاد کا شوق دلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. صبر کے ساتھ اگر مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ 100 لوگ جو ہیں 20 لوگ جو ہیں وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اور اگر تم میں 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ بے سمجھ لوگ ہیں، لا یعقلون ہیں، لا یفقہون ہیں، سمجھ نہیں رکھتے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا ذرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ضعف ہے، کمزوری ہے. تو اب کیا ریشو رکھ دیا ہے کہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غلبہ پا جائیں گے. اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پہلے ذرا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ریشو رکھا تھا کہ اگر 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. تو وہ کیا ریشو ہو گیا تھا؟ وہ 1 اور 10 کا ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا چل گیا کہ آپ ذرا اتنے کمزور ہیں، اتنا زیادہ طاقت نہیں ہے، تو چلو ریشو کم کر دیا. لیکن ابھی بھی صبر کرنے والے جو اگر وہ 100 بھی ہوں گے تو 200 پر غلبہ پا جائیں گے. دگنی تعداد پر تو ابھی بھی قابو پا سکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے ساری اس آیت کو سنانے کی؟ صبر ہے. ٹھیک ہے کہ صبر کے ساتھ. عبداللہ بن ابی اوفی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں تھے اور سورج کے ڈھلنے کا انتظار فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں، دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے سلامتی کا سوال کرو. پھر جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو ہی جائے تو صبر کرو، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے تلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کتاب
نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دیجیے اور ان پر ہمیں غالب فرمائیے۔ بخاری۔ تو یہ اس طرح کی آیت آپ صبر جنگ کے اندر جو دشمن سے مقابلے پر صبر ہے، کہاں پڑھ چکے ہیں آپ؟ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں آپ نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ تو اس برو کا جو حکم تھا وہ تو خود صبر کرنے کے لیے تھا، اور صابروا کیا تھا؟ ایک دوسرے سے مقابلے پر صبر کرو۔ یعنی اس میں بہت سارے معنی تھے نا، ایک دوسرے سے مقابلہ یعنی دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر سے اس کے سامنے جمے رہو اور شکست نہ مانو۔ تو دشمن سے مقابلے پہ اس طرح صبر کیا جاتا ہے جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، دشمن سے مقابلے پر صبر۔ ناگہانی موت پر صبر۔ موت پر صبر کرنا بہت ہمت کا کام ہے۔ بسا اوقات موت کا ظاہری سبب ناگہانی آفت، مثلاً اچانک ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کوئی طبعی تکلیف اس کا بہانہ بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے متاثرین پر اس کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ طبعی موت کے لیے مریض کے گھر والوں کی کچھ نہ کچھ ذہنی اور مادی تیاری ہوتی ہے۔ ناگہانی موت کا لواحقین کے لیے قبول کرنا بھی تکلیف دہ اور اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا بھی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور اس قسم کے پریشان کن اور اچانک واقع ہونے والے حادثے سے اکثر اوقات انسان اتنا حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ عقل و ہوش ہی جاتی رہتی ہے، اور یوں یہ المیہ بلا شبہ ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان کی زندگی کی عمارت دین کی بنیادوں پر استوار ہو تو پھر ایسا کوئی بھی حادثہ اس عمارت کو منہدم نہیں ہونے دیتا، گرنے نہیں دیتا۔ اور اگر بنیادیں ہی کمزور ہوں تو زندگی کی عمارت میں دراڑیں تو بہت جلدی پڑ جاتی ہیں جو اس کی شکستگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اپنے عزیز کی جدائی پر کرب و اذیت میں مبتلا لواحقین کو اسلام صبر و برداشت کی ہدایت کرتا ہے اور اس پر اجر کی نوید سناتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل بے اختیاری ہے، یعنی آنکھوں میں آنسو آنا، بہنا آنکھوں کا، دل میں غم ہونا، یہ سب اس میں حرج نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ مگر مشیت الہی پر ناراض ہو کر زبان کو بے قابو کرنا اور اس کو نوحہ بین کی شکل دینا یہ منع ہے، اور ان پر کوشش کے ساتھ قابو پانا یہ صبر ہے۔ اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی تھی: آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک آج رکھتے ہیں، صبر بہت اہم ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ تعالی بقیہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔